جی اس لیے کہ شرط ہے، اگر تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو ازدواج اس کی شرط ہے. شادی کرو گے، جو تمہارے بس میں ہے اس کو تم انجام دو گے، پھر اس کے بعد رب العزت سے عرض کرو گے کہ خداوندہ مجھے صاحب اولاد بنا، پھر تو تیرا فریضہ پورا ہوا اور تیری دعا میں خلوص ہوا. لیکن اگر تو بغیر شادی کے اپنا صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو پھر ہر عقل مند کہے گا تیرے اندر یہ بات خلوص والی نہیں ہے، یہ فقط ایک لقلقہ لسانی ہے اور فضول گوئی ہے، عبث گفتگو ہے، یہ اس کو دعا کہنا ہی غلط ہے. یہ میں نے اتنی لو قسم کی مثال دی ہے تاکہ ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائے. ورنہ واضح ہے کہ جو انسان کے اپنے بس میں ہے اس کو کیے بغیر اللہ سے مانگنا یہ غیر معقول تو ہو سکتا ہے، کبھی معقول. آئیے، کیا ہم سب لوگ اللہ سے یہ مانگتے ہیں یا نہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، آگے کیا ہے؟ وقنا عذاب النار. جو جو اس دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. صلی اللہ علیہ. پہلے جہنم سے بچنا ہے یا پہلے جنت کا داخلہ ہے؟ ذرا تھوڑا سا وہ جو اسلامی منازل آخرت کا تصور ہے اس کو تھوڑا سا تازہ کیجئے. یہ دنیا ہے، ختم ہوگی موت پر، موت لے جائے گی عالم برزخ میں، عالم برزخ چلے گا عالم محشر تک. جب محشر ہوگا تو برزخ ختم ہو جائے گا اور محشر بپا ہو جائے گا. پروگرام ہے، محشر میں جانے کا پروگرام ہے جی. پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ تیاری کرے. ایویں دھنگی زوری ہتکڑی لا کے گھن ونجن تو پروگرام کے ساتھ تو نہ گیا. جانا تو ضرور ہے، لیکن ایک ہے جانا، ایک ہے لے جانا. تو ہمیں لے جانے والا جانا چاہیے یا اپنی مرضی کا جانا چاہیے؟ تو محشر کا داخلہ ضروری ہے. برزخ ختم ہوگا تو محشر شروع ہو جائے گا، یا محشر شروع ہوگا تو برزخ ختم ہوگا. اس وقت تک مرنے والے لوگ کہاں ہیں جی؟ اس وقت تک جتنے مر چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں. کیا ہو رہا ہے عالم برزخ میں؟ یا وہ جانتے ہیں جو برزخ میں ہیں، یا وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے برزخ جنوایا ہے. اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کتنی لمبی مہلت ہے برزخ والوں کے لیے. جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے وہ آج کہاں ہیں؟ جو حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، گزشتہ تمام انبیاء کی امم کے لوگ آج کہاں ہیں؟ رسول اکرم کے دور کے لوگ، امیر المومنین کے دور کے لوگ، امام حسن مجتبیٰ کے دور کے لوگ، تمام ائمہ کے ادوار کے لوگ، حتیٰ کہ آپ کے اپنے مولا صاحب الامر علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا غیبت کا دور جب سے شروع ہوا، جتنے چلے گئے کہاں ہیں؟ عالم برزخ میں ہیں. اب ذرا اس دعا پہ غور کر. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی، اور کن کو بخش دے؟ کتنے مومنین کو بخشوانے کی دعا ہے؟ کیا آدم علیہ السلام کے زمانے کے مومنین کے لیے بھی آپ دعا گو ہیں یا نہیں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لیے بھی ہیں یا نہیں؟
نام نہیں جانتے، قوم نہیں جانتے، رنگ نہیں جانتے، زبان نہیں جانتے، وہ کون سا رشتہ ہے جو تمہیں ان کے لیے دعا منگوا رہا ہے؟ بہت پیاری لگتی ہے تمہیں اپنی قوم، میں بلوچ ہوں، میں بھٹا ہوں، میں بھٹی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ بسا اوقات اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنی زبان بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ذرا قرآن سے پوچھ، قرآن کے نزدیک یہ قبیلائی رشتہ زیادہ اہم ہے یا ایمان کا رشتہ زیادہ اہم ہے؟ سب مومنوں کو اللہ بخش دے، یعنی جتنے برزخ میں جا چکے ہیں ان میں سے جتنے مومن ہیں ان کو بخش دے، اور اگر کسی کا دادا مومن نہیں، کسی کا چچا مومن نہیں، کسی کا آقا سردار مومن نہ تھا، کسی کا افسر مومن نہ تھا، تو کیا خیال ہے وللمومنین کی دعا اس کو شامل ہوگی؟ معلوم ہوا دعاؤں میں بھی یہ چیز اللہ نے رکھی ہے کہ برزخ میں دعا بھی اسی کو فائدہ دے گی جو ایمان پہ مرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اور مجھے بس اتنا ہی حوالہ شاید کافی ہو کہ رسول اکرم کی حدیث پاک میں جو بین الفریقین اہل السنہ و شیعہ دونوں میں منقول ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض نفاق۔ تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ میں آپ سے ذرا تھوڑا سا دقیق بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جس کے متعلق رسول نے فرمایا کہ اے علی تیرا بغض نفاق ہے، یعنی جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے، بتائیے وہ بغض علی رکھنے والا کس کے حق میں منافق ہے؟ تھوڑا سا ایک صلوات پڑھ کے میرے سوال پر غور کیجیے۔ علی کا تو وہ دشمن ہے، علی حیدر کرار سے تو وہ رکھتا ہے بغض، کیونکہ رسول کے جملے یہ ہیں یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، اور یہ اتنے کوئی مشہور جملے تھے کہ پھر دوسری طرف سے یہ بات نقل ہوئی کہ جب صحابہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ رسول کے زمانے کے منافقوں کو تم کیسے پہچانتے تھے، دور پیغمبر کے جو منافق تھے یا نہیں جی، یہ منافقت رسول کی وفات کے بعد ہی شروع ہوئی ہے یا رسول اکرم کی زندگی میں بھی تھی؟ منافق رسول کی زندگی میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے یا باہر بستے تھے؟ جی مدینے میں بھی تھے۔ جو مدینے میں تھے وہ مسجد نبوی سے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے یا اندر بھی آتے تھے؟ کیا رسول اکرم کی طرف سے مسجد نبوی کے گیٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا جو منافق ہے وہ اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا؟ کوئی حضرت نے وہاں دربان، بواب یا نگہبان ایسے کھڑائے ہوئے تھے کہ جو روک دیتے تھے منافقوں کو کہ تم اندر داخل نہ ہوگو؟ بابا داخل ہونے سے روکیں کیسے؟ کیا منافقوں کی ایسی وردی ہوتی تھی جس سے وہ پہچانتے تھے کہ یہ منافق ہے؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ منافق اگر مومنوں میں چھپ